آستانہ علیہ پیر چھتر شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات فخر السادات قبلہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب قادری گیلانی دامت برکاتہ العالیہ علینا والا جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر افاضل اکابر علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پیاری اولاد امجاد کے اس بے مثال علمی روحانی بافیض مرکز آستانہ عالیہ قادریہ گیلانیہ چھتر شریف ضلع لیہ میں ہم سب حضرات حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم جل شانہ صاحب عرص ہستیوں کے درجات عالیہ مزید اپنی بارگاہ اقدس میں بلند سے بلند تر فرمائے اور اس بابرکت اور مقدس آستانہ فیوز و برکات کے فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. گفتگو کے لیے جو موضوع مجھ طالب علم کو عطا فرمایا گیا اس حوالے سے چند ایک بنیادی معروضات عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے. میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی پیاری ذات بابرکات کے متعلق امام المحدثین امام ابو عبداللہ حاکم نیشہ پوری 402 ہجری آبدہ وصال ہے. میں نے حکم ہوا کہ اسرائی کی دوئی گفتگو کرو. امام بہقی علیہ رحمت جیسی شخصیات دے امام ابو عبداللہ حاکم نیشہ پوری استاذ ذی وقار ہیں اور ہزارہا ائمہ محدثین دے آپ استاد ہیں. امام بخاری اور امام مسلم دی شرط تے جو احادیث صحیح ہویا کرتی ہیں، لیکن بخاری اور مسلم نے اپنی کتاباں دے چنا احادیث دی تخریج نہ کی تھی. انہاں دی شرائط تے پوری اترن والی روایات امام ابو عبداللہ حاکم نیشہ پوری نے المستدرک علی الصحیحین دی جمع فرمائیا. چنانچہ 4 جلدوں دی آپ دی کتاب المستدرک بڑی مشہور کتاب ہے ائمہ محدثین دی. اس دے وچ جید سند دے نال حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی پیاری ذات بابرکات کا جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام دی ذات بابرکات کے سامنے امر و معاملہ آیا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دریافت کرن دیتے رب کریم جل شانہ نے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے آدم لولا محمد، اگر میں اپنے پیارے محمد کریم علیہ التحیات و تسلیم نو پیدا نہ فرماونا ہوا ما خلقت الارض، میں زمین نو پیدا نہ کراں، ولا خلقت السماوات، نہ میں آسمانہ نو پیدا کراں، حتیٰ کہ اے پیارے آدم لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دا مقام قرب مقام محبوبیت اتنا ہے کہ میں اگر اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات کو پیدا نہ فرماونا ہو گیا، اے آدم نہ میں تواڈی تخلیق کراں ہاں اور نہ اپنا رب ہونا ظاہر فرماواں. وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اگر محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے پیدا نہ فرماونا ہو گیا تو حدیث کریمہ وچ جید اسناد کے نال مضمون موجود ہے کہ اللہ پاک زمین نو پیدا نہ فرماویا، آسمان نو پیدا نہ فرماویا. اللہ پاک آدم علیہ نبینا و علیہ السلام دی ذات بابرکات کو پیدا نہ فرماویا. ظاہر ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام عالم ناسوت
عالم اجسام وچ ابو البشر علیہ السلام اگر آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوئے نہ تو انہوں دی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ رب کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنی کائنات پیدا فرمائیے میں اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی وجہ تو پیدا فرمائیے، حتیٰ کہ کائنات ہوتے میں جو اپنی صفت ربوبیت دا اظہار فرما رہے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ رب دا لغوی معنی تو ہویا کرتا ہے تربیت کرن والا، لیکن شرعی معنی وچ رب اس ہستی نو آکھا ویندا ہے کہ جڑا اپنے مربوب نو اپنے زیر تربیت نو نقطہ آغاز کو لے کے مکمل اس دی ہر ضرورت پوری کرتے کرتے اور اس دی مکمل تربیت کرتے کرتے ابتدا تو اس دی ہر ضرورت بھی پوری کرے، اس نو مکمل تربیت بھی فراہم کرے، تربیت دے تمام مراحل چ گزار کے ہر ضرورت پوری کرتے کرتے جڑی ہستی اپنے زیر تربیت نو نقطہ کمال تک پہنچا چھوڑے اس ہستی نو شریعت مبارکہ وچ رب آکھا جاندا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام دے تمام عالمین دی رب ایک ہستی ہے، وہ ہے اللہ کریم جل شانہ دی ذات بابرکات۔ نتیجہ ہے کہ جس وقت اساں اللہ پاک دی ذات بابرکات واسطے لفظ رب استعمال کرتے ہیں تو شرعی طور پہ اس دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام دی تمام کائنات خلق نو نقطہ آغاز عطا کرنے والی ذات ہے تو اللہ پاک دی ذات بابرکات ہے۔ ہست تو نیست تو ہست وچ کون گن کے آیا ہے سانو؟ اللہ پاک۔ معدوم اور عدم تو وجود وچ کون گن کے آیا ہے؟ اللہ پاک۔ نہ ہون تو ہون وچ کون سانو گن کے آیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ۔ اسا سارے مربوب ہے اللہ پاک دے، اللہ پاک دے زیر تربیت ہے، اس دی بارگاہ وچ حاضر ہے۔ سانو نقطہ آغاز عطا فرمائے اللہ پاک نے عطا فرمائے، سانو نقطہ کمال تک پہنچاون واسطے ساری ہر ضرورت نو ہر لمحہ پورا فرما رہے اللہ پاک پورا فرما رہے، اور سانو تربیت دے پورے ماحول عطا فرما رہے۔ رب کریم جل شانہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو اگر میں اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات کو پیدا نہ کرنا ہو گیا، لولا کلمہ محبوب اگر تسا نہ ہوا ما اظہرت الربوبیتا، میں اپنی ربوبیت کی ظاہر نہ کرا، کسے چیز نو میں اللہ پاک نقطہ آغازی عطا نہ کرا ہاں، تربیت عطا کرنی تا بعد وچ نقطہ کمال تک پہنچاونا تا بعد دا معاملہ ہے، میں کسے چیز نو عدم دے وچوں وجود چی نہ گنتی آما اگر محبوب تو اڈی ذات بابرکات میں جلوہ گر نہ کرنا ہو گیا۔ اس واسطے تو باعث تکوین معادی و معاشی اے عبد الہ ہست مسلم بتو شاہی۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین علامہ الحافظ خواجہ خواجگان سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک دستویز اپنے ناتیہ کلام دی چیئے چیز عرض کر دیں آن جملہ رسول ہادی برحق کے گزشتن برفدر تو اے ختم الرسول دادا گواہی، اور اے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات تواڈی ذات بابرکات ہی معاد اور معاش کا باعث ہے۔ اگر تواڈی ذات کو اللہ پاک نے پیدا نہ فرماونا ہو گیا، نہ اللہ پاک اس دنیا نو پیدا فرماویا نہ آخرت نو پیدا فرماویا، اے عبد الہ ہست مسلم بتو شاہی، تسا ہو رب کریم دے عبد محبوب، لیکن ساری کی ساری حکومت اور شاہی میرے محبوب تواڈی ہی ثابت ہے کائنات میں۔ باعث تکوین عالم، باعث ایجاد عالم ذات بابرکات پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات۔ اس وقت رب کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے ایک تو زائد مقامات دے یہ چیز واضح فرما چھوڑیے، اساں رب کریم جل شانہ دی جتنی عبادت کروں، جتنا اللہ پاک دا ذکر کروں، لیکن اللہ پاک دی ہر عبادت، اللہ پاک دا ہر ذکر اللہ پاک دی بارگاہ قبول اس وقت ہوتا ہے جس وقت پہلے نسبت مصطفیٰ علیہ السلام حاصل ہوتی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دا ادب، محبوب کریم علیہ السلام دی محبت دا مقام پہلے انسان کو حاصل ہو گئے ہے۔ کیوں؟ باعث تکوین عالم ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، مرکزی نقطہ محبوب کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ اللہ پاک جل شانہ سانو یہ چیز واضح فرماتے ہیں کہ تساں جنہ اور انسانوں میں اللہ پاک نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا اور اپنے محبوب نو اپنے واسطے اور ساری کائنات تے باعث انعام فرمایا بے شک تساں میری عبادت وچ ہو، فرض عبادت وچ ہو، لیکن یہ چیز تواڈے ذہن وچ حاضر اور موجود رہنی چاہیے کہ این بارگاہ خدا بندی وچ بھی حاضر ہو کے فرض نماز وچ بھی اگر میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بلاون
تو باعث تکوین عالم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مرکزی معاملہ میری بارگاہ وچ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ہے. میری فرض نماز روکنی پوے تسا روکنے نہیں ہے لیکن میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دی حاضری دے وچ دیر اور تاخیر نہیں ہونے گی. قرآن مجید فرقان حمید دے 9ویں پارے سورہ انفال آیت نمبر 24 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اس آیت بینہ کی تفسیر آپ بخاری شریف کی ملاحظہ فرماؤ. امام بخاری علیہ رحمت صحیح اسناد کے نال صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 642 سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. صحیح بخاری شریف دوسری جلد کتاب التفسیر صفحہ 669 سورہ انفال کی تفسیر ہے. یعنی بخاری شریف کی دو مقامات ہوتے حدیث صحیح موجود ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے امام بخاری تخریج کر رہے ہیں. سورہ انفال کی تفسیر ہے امام بخاری صحیح اسناد کے نال تخریج کر رہے ہیں کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی حضور سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی انہاں دی بستی دی طرف تشریف آوری ہو گئی. آپ اپنے غلامت کرم فرمائے دیاں مہربانی فرمائے دیاں. محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ اگر کوئی کالے رنگ دا حبشی غلام بھی دعوت پیش کریا محبوب کریم علیہ السلام دے علم مقدس ہی چاہتا ہے یہ خود غلام ہے عبد مملوک ہے اس دی ملک وچ کوئی چیز نہیں. اس دے آقا نے اس کو تھوڑا جہا پانی عطا کرنا ہے چند کھجوراں عطا کرنی ہیں اور اس پانی دے اور نہ چند کھجوراں دے یہ بندہ خدا میرے نال محبت کرتا ہے میری دعوت کرنا چاہتا ہے. کوئی غیر مسلم سیاہ فام حبشی غلام بھی اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس میں دعوت دا معاملہ پیش کریا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دعوت تو انکار نہ فرما دے خلق الہی دوتے شفقت فرما کے ٹائم کٹ کے انہوں نے کل تشریف لے کے لے دیا. آپ پانی دا پیالہ نوش فرماویں نہ چاہ دو کھجوراں تناول فرماویں نہ چاہ اس بندے دا دل راضی ہو گیا. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دے مضافات وچ جو مبارک بستیاں قبائل آپ دے غلاماں دیاں وقتاً فوقتاً مصطفیٰ کریم علیہ السلام قدم رنجا فرمائے دیاں. محبوب کریم علیہ السلام دی تشریف آوری ہو گئی. جس وقت محبوب کریم علیہ السلام کا گزر ہویا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ حالت نماز دی چل اللہ پاک دی بارگاہ دی چل. اور آپ سب جانتے ہو کہ نماز تو بڑی کوئی عبادت ہے جسمانی نہیں. نماز ہی اہم العبادات ہے. حتیٰ کہ قیامت والے دن جس وقت ایسا میزان تے ملنا ہے دعا کرو اللہ پاک آل رسول علیہ السلام دی برکت دینا اس آستان عالیہ قادریہ کی اعلانیہ چھتر شریف دی برکت دینا اللہ پاک قیامت والے دن اسا سب دا بلا حساب بخشش و مغفرت دا جاری فرماوے آمین یا رب العالمین. جہاں حساب لیا گیا تو پھنس گیا اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے کرم فرماوے. میزان دوتے سب تو پہلے حقوق العباد دے معاملات کھولے ویسے اور قتلہ دے متعلق سب تو پہلے حساب و کتاب ہو رہے ہیں. جس وقت بندیاں دے حقوق دے معاملات مکمل ہوئے سن اس تو بعد اللہ پاک نے اپنے حقوق دے دفتر کھولن دا حکم دے بنائے کہ میں اللہ پاک خالق ہاں اس بندے تے میں رب کریم دا حق آئی اس کو پیدا میں فرمایا ہر نعمت میں عطا فرما رہا ہوں. میرے احکام جڑے خاص میری بارگاہ دے متعلق ہن پہ میری بارگاہ دی پنجگانہ حاضری نماز میرا ذکر انہا چیزاں دی طرف کتنی دی توجہ رہی ہے. حدیث صحیح ہے امام ابو داود بھی شرط حدیث صحیح ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے حقوق اللہ دے حوالے نال بندگان خدا دے قیامت والے دن میزان تے دفتر کھل سن اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت والے دن بندے دے نام اعمال سب تو پہلا سوال نماز دے متعلق کیتا ویسے. صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ